الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، میں آج آپ کے سامنے آسان تعلیم قرآن چینل کے ذریعے خدمت میں حاضر ہوں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے جو ایک عظیم معجزہ ہے، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے سفر معراج کا تذکرہ کروں گا۔ تین باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور دوسرے مرحلے پر جو دوسری میں چیز ذکر کروں گا وہ ہے کہ نبیوں کا معراج کس طرح ہوا، آیا کہ اس سے پہلے اللہ نے اور نبیوں کو بھی معراج کروایا ہے یا اس طرح کا کوئی سلسلہ ہوا ہے۔ اور تیسری بات جو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج کے درجات ہیں یا مراحل ہیں، وہ میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث اور تفاسیر کی روشنی میں ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے تو اس کا جو عقیدہ ہے، حضرت شیخ محدث حق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدارج النبوت کے اندر یہ ذکر کیا۔ اس کے تین حصے ہیں۔ یہ جو معراج النبی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا جو تذکرہ ہے، اس کے تین حصے ہیں۔ پہلا وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا حصہ جو معراج کا ہے، سفر معراج کا ہے، وہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ نص قطعی سے مراد یہ ہے قرآن سے ثابت ہے، جس طرح کہ میں نے شروع میں کلمات پڑھے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک یہ جو سفر معراج ہے، یہ نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اور اگر اس بات کا کوئی انکار کرتا ہے، اب عقیدہ اور حکم کیا ہے، اس بات کا کوئی انکار کرتا ہے جو سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سے نص قطعی سے ثابت ہے، اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو حضرت شیخ محدث حق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کافر ہے، کیونکہ اس نے قرآن کا انکار کیا ہے۔ تو سفر معراج کے اندر رسول اللہ کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا، یہ پہلا حصہ جو ہے یہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا حصہ وہ فرماتے ہیں حدیث متواترہ سے ثابت ہے، یعنی 30 سے زائد صحابہ کرام نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو ذکر فرمایا۔ جو دوسرا حصہ مدارج النبوت کے اندر جس کا عقیدہ موجود ہے کہ اگر دوسرے حصے کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کافر تو نہیں ہے، لیکن فاسق اور فاجر گناہ گار ضرور ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا جو حصہ ہے جو سفر معراج کا ہے، وہ جو عجائب و غرائبات پر مشتمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص الخاص نشانیاں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہیں، اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے، ان جزیات کا انکار کرتا ہے، تو وہ نہ فاسق ہے نہ وہ کافر ہے، لیکن اتنا ضرور ہے وہ بدبخت ہے، بد نصیب ہے، اور فیوز و برکات سے وہ شخص محروم ہے۔ تو یہ تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے تین حصے ذکر فرمائے ہیں، یعنی معراج النبی کا جو عقیدہ ہے، پہلا جو میں نے ذکر کیا، اگر اس کا انکار کرتا ہے
جو نص قطعی سے ثابت ہے وہ کافر ہے کہ وہ قرآن کا جو ہے انکار کر رہا ہے۔ تو مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا، مسلمان پر یہ حکم نہیں ہے کہ وہ قرآن کی کسی بھی آیت کا یا کسی لفظ کا بھی وہ انکار کرے۔ پھر دوسرا جو میں نے حصہ بتایا وہ حدیث متواترہ سے ہے، اور تیسرا جو ہے وہ اخبار صحابہ سے ثابت ہے۔ وہ جزیات جو ہیں وہ اخبار صحابہ اور تابعین کے روایات سے اور ان کی تحقیق سے یہ چیز ذکر کی گئی ہے۔ اب میں جو دوسری چیز میں آپ کے سامنے وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، کیا اللہ نے انہیں بھی اس طرح کا کوئی شرف بخشا ہے؟ کیوں نہیں؟ آپ ذرا قرآن و حدیث کا مطالعہ کر دیکھیں کہ اس کے اندر آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کا معراج بھی نظر آئے گا۔ معراج کا جو لب لباب ہے وہ اس کا مفہوم یہ ہے، جو نقطہ نظر ہے کہ درجات کی بلندی ہے، مقامات کے اندر اور منازل کے اندر بلندی ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ کا یہ لقب ملا اور انہیں بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ملائکہ نے انہیں سجدہ کیا، انہیں بڑی عزت و تکریم کے ساتھ انہیں جنت میں لے جایا گیا اور فرشتے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہ عزت افزا ماحول پیدا کرنا یہ ان کی معراج تھی، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کے درجات اور قدر و منازل جو تھی وہ اور رفعت میں آ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ان کے لیے ایک معراج کا سلسلہ رکھا ہے۔ پھر آ جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل، بظاہر تو وہ نار نمرود میں آتے ہیں، آگ کے اندر انہیں پھینکا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس آگ کے اندر، اس نار نمرود کے اندر جو شواہد، جو مشاہدات، جو نظارے کرائے ہیں وہ پہلے نہیں کروائے تھے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اسی طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی نشانیاں جو ہیں ہم نے دکھائی ہیں، مشاہدات انہیں کروائے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نار نمرود کے اندر بظاہر جانا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک معراج تھی، درجات کی بلندی تھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انہیں قرب اور جو ہے وہ قریبی نصیب ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج انوکھا کروایا۔ ذرا حضرت یوسف علیہ السلام کی بات چیک کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بظاہر وہ کنویں میں جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کنویں میں جانا ان کی ایک معراج تھی، ایک ان کے منازل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفعت اور بلندی رکھی تھی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لے، وہ کوہ طور پر آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی میٹھی میٹھی آواز جب ان کے کانوں میں سرایت کرتی ہے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اپنا دیدار تو کرا دے، اپنا جلوہ تو دکھا دے۔ تو رب کائنات یہ ارشاد فرماتے رہے، اے میرے پیارے کلیم تو میرا دیدار ہرگز نہیں کر سکے گا۔ تو اصرار پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصرار پر جب انہیں اپنی تجلی دکھائی، ایک پہاڑ کے نکڑ دامن کے اندر تھوڑا سا جلوہ گرایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو دیکھ نہ سکے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو کر زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ جب ہوش آتا ہے تو رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا مالک مولا، یہ جو تیرا ایک جزوی تجلی، ایک تیرا تھوڑا سا جلوہ جھلک میں نہیں دیکھ سکا، میں تیرا جلیل القدر پیغمبر ہوں، تو پھر تیری ذات کو کون دیکھ سکے گا؟ تو رب کائنات نے فرمایا، اے پیارے موسیٰ ایسی بات نہیں ہے، میرا ایک حبیب ہے، وہ میرا جلوہ میری ذات کو دیکھ، تو ایک جزوی تجلی نہ دیکھ سکا اور میرا حبیب میری ذات کو وہ دیکھتا رہے گا۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک معراج ہے۔ وہ کوہ طور پر جاتے ہیں، اللہ سے انہیں کلام کا شرف نصیب ہوتا ہے اور پھر وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے کمالات کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، اور پھر حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں، مولا میں تیرا کلیم ہوں، وہ تیرا حبیب ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح فرق کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا، اے پیارے موسیٰ کلیم وہ ہوتا ہے جو کوہ طور پر آئے اور دنیا سے کنارہ کش ہو کر آئے اور روزے رکھے، راتوں کو عبادت کرے، مراقبہ کرے، پھر میں اس سے کلام کروں۔ اور حبیب وہ ہوتا ہے اور جو بستر رسالت پر آرام فرما رہا ہو تو میں جبریل، اللہ جبریل کو بھیج کر ملائکہ کے جرمن کے اندر اپنے حبیب کو اپنے پاس بلائے۔
تو دیدار کی خواہش کرتا رہا اور تجھے تیرے کہنے پر میں نے تجھے جھلک دکھائی ہے، لیکن میرا حبیب اگرچہ وہ ہر وقت دیدار کا خواہش مند ہے، لیکن اس رات کو میں اپنے حبیب کو بلاؤں گا اور یہ کہوں گا اے میرے حبیب میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں اور تو بھی میرا دیدار کر لے، تو مجھے دیکھ لے اور میں تجھے دیکھ لیتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندہ مومن کی بھی معراج رکھی، جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کا مطلب کہ اس نماز کے ذریعے حضرت انسان کو قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے مرتبے بلند ہوتے ہیں۔ یہ جتنے بھی اللہ والے ہیں یہ اللہ کے ذکر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ کے ولی اور دوست بن جاتے ہیں۔ تو یہ بھی بندہ مومن کی بھی اللہ نے ایک معراج رکھی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے کیا کہنے۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ جو منظر پیش ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طالب ہے، ذرا توجہ فرمائیں، وہاں طالب ہے دیدار کے، اور ادھر حال یہ ہے شب معراج میں کہ رسول اللہ مطلوب ہیں، یعنی اللہ انہیں بھیج رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بلا رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرے دیدار کا طالب ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت نے بڑے پیارے انداز میں یہ ارشاد فرمایا، فرق مطلوب طالب میں دیکھے کوئی، فرق مطلوب طالب میں دیکھے کوئی، کہ سائے طول معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو موضوع سامعین ناظرین میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو درجات اور معراج عطا فرمائی ہے، لیکن جو معراج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ تو عزیزان محترم، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ جو سفر معراج کے حوالے سے وہ چند باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا جو مرحلہ ہے کہ بیت المقدس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانا، مسجد حرام سے بیت المقدس تک جانا، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اب اس مرحلے کے اندر کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اے پیارے جبریل، ایک براق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاؤ اور میرے نبی کو لے کر آؤ۔ اور جب حضرت جبریل امین براق لے کر آتے ہیں، جس کا تذکرہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کیا ہے، وہ کس طرح کی براق تھی، تو رسول اللہ کی بارگاہ میں دیکھا تو میرے آقا حضرت ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے، میرے آقا سو رہے تھے، دروازہ بند ہے۔ تو حضرت جبریل امین سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ میں کیا کروں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ جو بات میں کر رہا ہوں میرے آقا نے فرمایا چھت سے سوراخ کیا گیا، اور یہ تفسیر کبیر، تفسیر ابن کثیر اور دیگر کتب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ چھت سے سوراخ کیا گیا، اور چڑیا کی مانند جو ہے، چڑیا کی جسامت جتنا وہ سوراخ کیا گیا۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حکم فرمایا کہ اس سوراخ سے اندر داخل ہو جائیے۔ اب ذرا یہ توجہ فرمائیں کہ حضرت جبریل امین یہ کون ہے؟ 600 پروں کا مالک ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ ساری کتابوں کا حافظ قاری ہے، ہر نبی کی زیارت کرنے والا ہے، ہر نبی کا صحابی ہے، اور وہ جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے تو وہ چڑیا کی جسامت بن کر اس سوراخ سے اندر داخل ہوتا ہے۔ جب اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ رسول اللہ اب بھی سوئے ہوئے ہیں، تو حضرت جبریل امین اللہ کے حکم سے تلیوں کو بوسہ دیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چشمان مبارک کھول لیتے ہیں۔ اب ذرا توجہ فرمائیں کہ جبریل کا مقام کیا ہے، اور جب وہ رسول اللہ کو جگانے آتا ہے، رسول اللہ کو اٹھانے، اور ادب کا مقام یہ ہے کہ وہ تلیوں کو چوم رہے ہوتے ہیں، کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے کر نہیں اٹھایا ہے، تلیوں کو بوسہ دے کر، یہ ایک ادب جو ہے حضرت جبریل امین نے پیش کیا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حتیم کعبہ میں لایا گیا، وہاں مجھے وضو کروایا گیا، پھر اس کے بعد آپ کا سینہ بھی چاک ہوا، سینہ تو آپ کا 4 مرتبہ چاک ہوا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں پھر ہم اس براق پر سوار ہوئے، اور اس براق کا حال یہ تھا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ ہم آن واحد کے اندر ہم بیت المقدس پہنچ جاتے ہیں، وہاں انبیاء نے صفیں بنائی ہوئی ہیں، مرسلین نے صفیں بنائی ہوئی ہیں، ایک مصلی ایک جائے نماز خالی ہے، تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اس پر کھڑے ہوئیے اور 2 رکعت نماز جو ہے وہ نفل پڑھائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت جو ہے امامت کروائی ہے انبیاء کو، جس میں انبیاء بھی ہیں، مرسلین بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور ملائکہ بھی اس صف کے اندر کھڑے ہیں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہ آسمان دنیا تک، یعنی بیت المقدس سے لے کر آسمان دنیا تک یہ سفر ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں ایک سیڑھی آئی جس کو معراج بھی کہا جاتا ہے، معراج کا لغوی معنی ہے سیڑھی، کہ جس پر انسان چڑھتا ہوا قرب خداوندی میں پہنچ جاتا ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں آسمان دنیا تک ہم پہنچے اس سیڑھی کے ذریعے، پھر اس کے بعد جو پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک پھر ملائکہ نے مجھے اپنے پروں پر اٹھا لیا، وہ مجھے اٹھاتے ہوئے 7ویں آسمان جو ہے وہاں تک پہنچا دیا۔ پھر وہاں سے لے کر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے، یہ آگے تیسرا مرحلہ، چوتھا مرحلہ شروع ہو رہا ہے کہ حضرت جبریل امین نے اپنے پھر پروں پر مجھے لیا تو سدرۃ المنتہا تک وہ وہاں لے جاتے ہیں۔ تو میں نے جبریل سے کہا کہ جبریل آپ آگے میرے ساتھ چلیے، تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا یہی مقام ہے، یہاں سے مجھے آگے جانے کا حکم نہیں ہے۔ تو میرے آقا کا مقام دیکھے کہ جہاں جبریل کی بھی حد ختم ہو جاتی ہے کہ وہاں محبوب کائنات کی جو ہے ابتدا ہو رہی ہوتی ہے۔ تو میرے آقا فرماتے وہاں حضرت جبریل بھی رک گئے، پھر ایک رف ایک چٹائی آتی ہے، ایک تخت جو ہے جائے نماز کی طرح کی ایک چیز آتی ہے، میں پھر اس پر سوار ہو جاتا ہوں اور وہ مجھے اڑاتا ہوا کعبہ قوسین کے جو ہے ماحول کے اندر وہ مجھے پہنچا دیتا ہے، وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ کعبہ قوسین کا ذکر جو ہے قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کعبہ قوسین تک یہ 5واں مرحلہ تھا، یہاں جا کر وہ رف بھی غائب ہو جاتا ہے، تو پھر میں تنہا رہ گیا، یعنی کوئی بھی کائنات کی چیز میرے ساتھ نہ فرشتہ، کوئی بھی چیز میرے ساتھ نہیں تھی، اب میں تنہا ہوں۔ مجھے آواز آ رہی تھی اے میرے حبیب قریب ہوتے جائیے، میں چلتا گیا، میں نے بڑے بڑے نورانی منازل طے کیے، یہاں تک کہ میں اتنا اللہ کے قریب ہو گیا کہ جتنا 2 کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا جو معجزہ عطا فرمایا ہے، یہ کسی کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، یہ عقل پر اس کو پرکھیں گے تو ہم ایمان سے جائیں گے۔ تو ہمارا کام بنتا ہے کہ جہاں بات سمجھ میں نہ آتی ہو اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم پر عشق رکھتے ہیں، آقا سے ایمان رکھتے ہیں، تو ہم اس پر اپنی بنیاد رکھ کر اس بات کو تسلیم کریں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بھی بے مثل ہے اور میرے آقا کا معراج بھی بے مثل ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میرے دیکھنے کا حال یہ تھا، قرآن
نے اس کا ذکر کیا، ما زاغ البصر وما طغى، میرا محبوب کی آنکھ نہ بہکی نہ ادھر ادھر ہوئی۔ معنی کیا ہے کہ رسول اللہ دیکھتے رہے۔ اور یہ جو بصر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے یہ بھی جسمانی نگاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جسمانی معراج کے لیے یہ استعمال ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل اپنے رب کو دیکھا ہے، صرف جلوے نہیں، جزوی جلوہ نہیں دیکھا ہے بلکہ رب کی ذات کو دیکھا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بڑی سونی شکل میں دیکھا ہے۔ تو معزز سامعین ناظرین، میں تو ایک طالب علم ہوں، میں نے جتنی بھی گزارشات کی ہے ہمیں اپنا ایمان تازہ کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ اس چینل کو ترقیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔